بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ کسی مسلمان لڑکی کو کالج سکول میں سکرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ آج اس ملک میں کوئی مسلمان لڑکی کھلے بندوں عظمت فروشی نہیں کر سکتی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ مراد میرے لیے نہیں ہیں؟ یاد رکھو، جب تک تمہاری سوچ، تمہارا مفاد اور تمہارا مذہب الگ الگ رہیں گے، تم ایسی ہی سطحی باتیں سوچتے رہو گے۔ آپ یقین جانیں، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھ پر گڑھوں پانی پڑ گیا ہو۔ واقعی یہ میری بہت بڑی بھول تھی جو میں نے عظمت کے اس مینار کو اپنی پستی سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحے میں اپنی خفت مٹاتا رہا، پھر آہستگی سے پوچھا کہ ملک کی باقاعدہ فوج کا مقابلہ کرنے اور مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کا سبب کیا تھا؟ بھائی خان پر پہلے والی کیفیت ہی طاری تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولا، یقین کامل، رب العزت کی ذات پر یقین کامل اور اپنے مقصد کی سچائی پر یقین۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے کر دیے اور بولا، یہ ہاتھ بھی بڑی عجیب شے ہے، انہیں کسی کے سامنے پھیلا دو تو یہ بیکاری ہاتھ بن جاتے ہیں، انہی ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ تو یہ ذات ذوالجلال والاکرام کے حضور اپنی بے بسی بیان کرنے اور اس سے مدد مانگنے والے دعائیا ہاتھ ہوتے ہیں، اور انہی ہاتھوں کو جب بند کر لو تو یہ گھونسا بن جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ دوسری اور تیسری طرز کا کام لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ناممکن کاموں کو بھی میرے لیے سہل کر دیا۔ اس پر عظیم شخص سے اس کی ذات کے متعلق مزید کچھ پوچھنے کی اب مجھ میں سکت نہ تھی۔ اسلام کا سارا فلسفہ اس نے صرف چند لفظوں میں بیان کر دیا تھا، اور ایسی سادگی اور فصاحت کے ساتھ کہ مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں اس قدر قد آور شخصیت کی عظمت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جس نے ایک غیر اسلامی ممالک میں اسلامی اقدار اپنے آئینی ہاتھوں سے رائج کی تھی۔ یہ جذباتی فضا کچھ نارمل ہوئی تو میں نے بھائی خان کو اپنی مشکل بتائی اور کہا، مجھے بنگلہ دیش کے پہاڑی سلسلے تک جانے اور واپس آنے کے لیے گائیڈ اور مزدور چاہیے۔ بھائی خان نے کچھ دیر سوچا اور کہا، میرے آدمی تو ان پڑھ اور صرف تھائی لینڈ سے ہی واقف ہیں، ان میں کوئی بھی تمہارے مطلب کا نہیں، لیکن میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں۔ اسے تھائی لینڈ اور ملیشیا کے بارڈر پر واقع قصبے سنائی گولک میں عمر خان کے پاس لے جاؤ۔ وہ جوان پڑھا لکھا اور نڈر مسلم ہے اور پاکستان میں ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے۔ اس کے والد شیر خان کو میں نے یہاں آنے کی ترغیب دی تھی۔ عمر خان پکا مسلمان ہے، ہیروئن اور چرس کا بہت بڑا سمگلر ہے، لیکن سمگلنگ کا ایک پیسہ بھی اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا۔ گولڈن ٹرائی اینگل سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ سمگلنگ سے ملنے والا سب روپیہ وہ تھائی لینڈ کے مسلم چھاپہ ماروں اور فلپین کے مسلم گروہوں میں اسلحہ اور نقد کی صورت میں بانٹ دیتا ہے، اور یقیناً تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ بھائی خان نے اپنے لڑکے کو بلایا اور عمر خان کے لیے خط لکھوا کر اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی۔ مہر پر واضح طور پر قرآن حکیم اور اسلامی طرز کی تلواریں نمایاں تھی۔ لفافہ بند کر کے بھائی خان نے مجھے دیا، گلے ملا اور کہا کہ سنائی گولک سے واپسی پر اس سے ضرور ملوں۔ بھائی خان سے رخصت ہو کر میں بینکاک واپس آیا اور میری منزل سنائی گولک تھی، جہاں تک جانے کے لیے ریلوے اور سڑک کے راستے موجود تھے۔ میں نے ہوٹل والوں کے ذریعے ریلوے کے اپر کلاس کی سیٹ پرسوں کے لیے بک کروائی اور خود روانگی کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ میں ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو کر سنائی گولک جانا چاہتا تھا۔ ٹرین نے ٹھیک 3 بجے بعد دوپہر روانگی کا وصل دیا۔ نہایت اعلیٰ اور عرفہ سفر سہولیات سے مزین ٹرین تھی۔ آرام دہ اور ریلیکس ہونے والی سیٹیں، صاف شفاف واش روم، مسافروں کی دلچسپی کے لیے ہر بین الاقوامی زبان کے رسائل اور اخبارات،
وزٹنگ کا طلب کرنے کے لیے ہر سیٹ کے اوپر بیل لگی ہوئی تھی۔ سیٹوں کی گنجائش سے زیادہ ایک بھی مسافر نہیں۔ بالکل یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی اعلیٰ کمپنی کا ہوائی جہاز ریل کی پٹریوں پر دوڑ رہا ہے، اور یہ ٹرین کسی یورپین ممالک یا امریکی ملک کی نہ تھی بلکہ جنوبی ایشیا کے ایک غریب ملک کی تھی۔ آج بھی تھائی لینڈ مرد و زن تیل کی دولت رکھنے والے عرب ممالک میں سب سے کم معاوضے پر کام کرتے ہیں۔ میں اس ٹرین کا اپنے ملک کی ٹرینوں سے موازنہ نہ کرنے لگا۔ کوئی ایک چیز بھی اپنی ملکی ٹرینوں میں ایسی نہ مل سکی جسے میں تھائی لینڈ کی ٹرینوں سے مقابلہ کر سکتا۔ ڈائننگ ہال میں گیا تو مشرقی اور مغربی اقسام کے انواع اقسام کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ گوشت کھاتے وقت یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ حلال گوشت ہے یا نہیں۔ یہ سب صرف ایک انڈر اور مخلص شخص کی وجہ سے ممکن ہوا، جس نے اپنے ذاتی مفاد پر اپنے ہم مذہبوں کے مفاد کو ترجیح دی تھی۔ یہ ایسی کہ رہب اور دبدبے کا نتیجہ تھا کہ تھائی لینڈ کے غیر مسلم اسے دیکھتے ساتھ ہی ہاتھ جوڑ کر اس کے احترام میں سر جھکا لیتے اور مسلمانوں کے چہرے پر فخر و اطمینان کے تاثر ابھر آتے۔ تھائی لینڈ کا یہ بے تاج بادشاہ، یہ ان پڑھ غیرت مند پٹھان بھی اسمگلر تھا۔ عمر خان، جسے میں ملنے سنائی گولک جا رہا تھا، وہ بھی پٹھان اور اسمگلر تھا۔ ممبئی میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل بھی اسمگلر تھے، لیکن غیر قانونی کام میں ملوث ان لوگوں کے دل جذبہ ایمانی سے بھرے ہوئے تھے۔ جو کام یہ لوگ اپنے ذاتی حیثیت میں سر انجام دے رہے تھے، ویسا کام کرنے کا تو ہمارے ملک میں اس دور کی بھٹو صاحب کی کھوکھلے نعروں سے بنی حکومت سے لے کر نواز شریف کی بھرپور مینڈیٹ رکھنے والی حکومت سوچ بھی نہیں سکتی۔ جہاں باز کا یہ حصہ نواز شریف کے دور اقتدار میں لکھا گیا۔ یہ بات نہیں کہ ان حکومتوں کے پاس وسائل نہیں، ذرائع نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہے۔ کمی ہے تو صرف ایک بات کی ہے کہ صرف ذاتی غرض و مقاصد کے حصول کے لیے ہر کوشش بروئے کار لائی جاتی ہے۔ ذاتی تشن کے لیے ملکی خزانے بے دریغ لٹایا جاتا ہے۔ ملک کا بال بال غیر ملکی قرضوں میں بننے کے بعد قرض اتارو ملک سوارو کے نعرے لگا کر غریب عوام کی بچی کچی کھال بھی کھینچ لی گئی ہے، اور جب اس سے بھی ان کی توندے نہ بھری تو سرکاری اثاثے بیچ کر اب ملک کو بھی بیچا جا رہا ہے۔ گوادر کی بندرگاہ 99 سال پٹے پر امریکہ کو دے دی گئی ہے۔ کراچی پورٹ کے برتھ بھی امریکی بہادر نے خرید لی ہے۔ ڈیفنس اور کلفٹن پر 4 گنا زیادہ قیمت پر ہر غیر ملکی جائیدادیں خرید رہا ہے۔ بجلی، ریلوے، بینک، ٹیلی مواصلات، سڑکیں، غرض یہ کہ سب کچھ غیر ملکی ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا بچا؟ صرف اتفاق کی نعمت اور مہنگائی کا جن۔ کفایت شعاری کے ہر پاکستانی کو ترغیب دی جاتی ہے، لیکن وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کے مزاج شاہانہ ہیں۔ خود باری شرح سود پر قرض لے کر سری لنکا کو $50 کروڑ کا قرضہ دینا منظور کیا گیا ہے۔ کراچی میں ماسٹر مائنڈ ریلوے کو اربوں روپے کا نظام قائم ہونے والا ہے، جس پر مزار قائد سے ٹاور تک سفر کے لیے صرف $50 کرائے کی ادائیگی کرنا ہوں گے۔ یہ بات پہلے بھی اخباروں میں لکھی جا چکی ہے۔ میں مخصوص اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب بھی ملکی زخموں پر سے پٹی ہٹائی جاتی ہے، وہ بجائے پرانے زخم منبل ہونے کے نئے زخم دکھتے ہیں۔ قوم ہے کہ چکمے پہ چکمہ کھائی جا رہی ہے۔ صدر ایوب کی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر ان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان تھے، یعنی حزب اختلاف اور حزب اختلاف دونوں ان ہی گھروں کی تھے۔ ان دونوں اسمبلی میں ایک شعر بہت مقبول تھا، لیکن صرف MNAs کے لیے۔ لیکن آج یہ شعر نہ صرف سیاسی لوگوں پر بلکہ عوام پر بھی برابر صادق آتا ہے۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں رہا، سب اہل گلستان نے جان لیا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ تاریخ کا پہیہ گھومتا رہتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی بے شمار داستانیں ہمارے سامنے ہیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہر دور پر صادق آتا ہے،
صرف بہترین ہی بچ سکتے ہیں۔ میں تو اس خیال سے ہی تھرا اٹھتا ہوں کہ جیسے ایسٹ انڈین کمپنی تجارت کرنے کے بہانے برِ صغیر میں داخل ہوئی اور مغلیہ سلطنت کو، جس کی سرحدیں کابل سے برما تک تھیں، سکڑاتے سکڑاتے دلی کے لال قلعے تک محدود کر دیا گیا۔ خدا نخواستہ ویسے ہی ہمارے نااہل حکمرانوں کے ہاتھوں اس بچے کچے پاکستان کی سرحدیں بھی کہیں صرف رائے وینڈ کے ایک فارم ہاؤس تک ہی نہ محدود ہو جائیں۔ قارئین سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ملکی حالات کی سنگینی دیکھ کر اصل موضوع سے اکثر بہک جاتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ وطن سے میری محبت دماغ سے نہیں بلکہ دل سے ہے، اور دل کسی قاعدے قانون کو نہیں جانتا۔ ٹرین سانپ کی طرح لہراتی بل کھاتی سرسبز پہاڑوں اور سرنگوں میں سے گزرتی اور ندی نالوں کو عبور کرتے اپنی منزل کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ٹرین بنکاک سے چل کر ملیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور سے ہوتی ہوئی سنگاپور جا کر ختم ہوتی ہے۔ میں نے ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک میں ٹرین سے سفر کیا، لیکن قدرت کے مصنوعی کے جو مظاہرے اس سفر کے دوران دیکھے کہیں اور دیکھنے کو نہ ملے۔ سنائی گولک سے 40 میل پہلے ہی میں نے ایک اسٹیشن پر ٹرین کو چھوڑ دیا اور ٹیکسی لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمر خان کے کئی ٹھکانے تھے اور بائی خان کے بقول اسے ڈھونڈنا خاصا مشکل تھا۔ میں نے سنائی گولک پہنچتے اسے کئی ٹھکانے کھنگال ڈالے، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ اس کا آخری ٹھکانہ سنائی گولک میں اس کا دفتر تھا۔ جب وہاں بھی وہ نہ ملا تو میں نے عمر خان کے فیملی ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا۔ اس ہوٹل کے اس کا بھائی عباس خان مینیجر کرتا تھا۔ عباس خان کو میں نے بتایا کہ میں بائی خان کے ریفرنس سے اسے ملنا چاہتا ہوں۔ بینکاک سے میرا سفر گزشتہ روز شروع ہوا تھا اور اب رات کے 9 بج رہے ہیں۔ میں عباس خان سے ملا۔ جب سفر چاہے کتنا ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، تھکان ہو ہی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلدی ہی سو گیا۔ صبح کے 6 بجے بھی نہیں تھے کہ ریسیپشن سے فون آیا کہ عمر خان ٹیلی فون پر موجود ہے۔ بات شروع ہوئی تو عمر خان نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا جو بائی خان کا حوالہ دے دیا، ورنہ شاید میں آپ سے کبھی نہ مل پاتا۔ میں اجنبی لوگوں کو ملنے سے کتراتا ہوں۔ میں 11 بجے دن آپ کے کمرے میں آ جاؤں گا اور وہیں پر بات ہوگی۔ عمر خان سے میری یہ گفتگو انگلش میں ہوئی تھی کیونکہ وہ اردو نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک 11 بجے عمر خان نے مجھے ہوٹل ریسیپشن سے فون کیا اور چند منٹوں میں ہی وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 برس تھی۔ سرخ و سفید رنگ، آدھے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھنے کا چشمہ لگاتا تھا، بہت ہی مدھم لیکن فیصلہ کن لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے۔ یہ شخص میرے پاس 3 گھنٹے سے بھی زیادہ بیٹھا رہا۔ اس دوران ہم اچھے خاصے بے تکلف دوست بن چکے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک مخلص دوست کے احسان نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور مجھے رنگا ماٹی تک لے جانے اور میرے ساتھ ہی واپس لوٹنے والے مزدوروں اور گارڈ کی ضرورت ہے۔ عمر خان نے کہا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے، لیکن اس کے لیے مجھے چند روز انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ برما اور بنگلہ دیش کے رستوں سے واقف اس کے آدمی آج کل ڈیلیوری دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اپنے بھارت اور کھٹمنڈو کے مشنز کے متعلق مختصر بتایا تو وہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں اور تم ایک جیسی کشتیوں کے سوار ہیں۔ تم نے بھارت میں جو کچھ کیا اور کھٹمنڈو میں تمہارے دشمنوں سے نپٹنے کا جو انداز رہا، میرا بھی کم و بیش ویسا ہی مسئلہ ہے، لیکن اسے انجام دینے کے لیے ہمارے طریقے مختلف ہیں۔ تم نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی، میں تھائی لینڈ اور فلپائن کے مسلم گوریلوں کے لیے بیس کیمپ کا کام کرتا رہتا ہوں۔ ہمارا یہ سرحدی صوبہ کبھی ملیشیا کا حصہ تھا جسے نااہل حکمرانوں نے تھائی لینڈ کو بیچ دیا۔ اس صوبے میں مسلمان 70% سے زیادہ ہیں اور اپنے مفاد پرست لیڈروں کے غلط فیصلوں کی سزا بھگتنے کو تیار نہیں۔ پہلے چند نوجوانوں نے احتجاج کیا جو بڑھتے بڑھتے اب ہزاروں کی تعداد میں مسلح گوریلوں کی صورت میں اس ناانصافی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس مسلح جدوجہد میں ملیشیا کے گوریلے بھی شامل ہیں۔ ملیشیا کے ایک سابق
وزیر اعظم نے سنگاپور کو، جو پہلے ملیشیا کا ایک حصہ تھا، ملیشیا کے ہی چینی نسل کے باشندوں کو فروخت کر دیا، اور اب سنگاپور کی معاشی اور دفاعی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ملیشیا کو ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حالانکہ اب ملیشیا سنگاپور کو پانی کی سپلائی بند کر دے تو اس کا پورا ڈھانچہ ہی بیٹھ جائے۔ فلپائن کے مسلمان حریت پسند بھی ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور میں ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان سارے حریت پسندوں کو روپے اور اسلحہ دینے کے لیے میں نے اسمگلنگ کا دھندا اختیار کیا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے ظاہری طور پر چاہے کتنے ہی مضبوط دکھائی دیں، لیکن قومی سطح پر بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ منشیات کی لت ان کے رگوں پہ میں سرایت کر چکی ہے۔ حشیش، ماریجوانا، کوکین اور اب ہیروئن کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ ان ممالک میں ڈرگ باس اس قدر طاقتور ہیں اور ان کا نیٹ ورک اس قدر مضبوط ہے کہ ان ممالک کی حکومتیں اپنی پوری کوشش کے باوجود منشیات کی سپلائی کے راستے بند نہیں کر سکتی۔ میرا گولڈن ٹرائی اینگل کے خنسا سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ منشیات کے اسمگلروں کے اس بادشاہ کی برما کے ہیڈ کوارٹر ہومک کے علاوہ لاؤس اور تھائی لینڈ کی سرحدی علاقے میں بھی بادشاہت قائم ہے۔ برمی حکومت ایک معاہدے کے تحت اسے گرفتار نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسے امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ تھائی لینڈ کی فوج نے کئی بار اس کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن خنسا کے ہزاروں مسلح گارڈ نے انہیں بھاری جانی نقصان پہنچا کر پیچھے دھکیل دیا۔ خنسا کے ذریعے اقتدار علاقے کو گولڈن ٹرائی اینگل کہتے ہیں، جن میں تھائی لینڈ، برما اور لاؤس کے سرحدی علاقے شامل ہیں۔ خنسا اپنی گوریلا فوج، افیون پیدا کرنے والے کارکنوں سے لے کر ہیروئن تیار کرنے والی فیکٹریوں کے ملازم اور ان کی فیملیز کو از حد خیال رکھتا ہے۔ ان کے لیے رہائش گاہ، سکول، اسپتال، حتیٰ کہ ان کی تفریح کے لیے سینما گھر تک بنا رکھے ہیں۔ ان دنوں ڈش اور ٹیلی ویژن نہیں تھے۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں اس سے ملواؤں، وہ بہادروں کا قدردان ہے اور اس کے ذریعے تمہاری مہم بہت آسان ہو جائے گی، ورنہ میرے آدمی تمہارے ساتھ دیں گے۔ عمر خان سے پہلی ملاقات میں ہی ہماری دوستی کی نہ صرف ابتدا ہوئی بلکہ یہ دوستی کئی منزلیں بیک وقت طے کر گئی۔ اس نے اپنے بھائی عباس کو بھی میرے کمرے میں بلا لیا اور اسے میرے بارے میں تھوڑا بہت بتا کر یہ کہا کہ آج رات یہ میرے گھر پر میرے مہمان ہوں گے اور ہم کل رات کو واپس لوٹیں گے۔ میں جلد از جلد تیار ہوا اور عمر مجھے اپنی گاڑی میں لے کر چل دیا۔ سنائی گولک میں ایک ندی تھائی لینڈ اور ملیشیا کا بارڈر ہے اور سنائی گولک تھائی لینڈ کا سرحدی قصبہ ہے۔ گاڑی ندی کے پل پر پہنچی تو دونوں ممالک کے امیگریشن آفیسر دکھائی دیے۔ میں نے عمر کو کہا کہ میرا پاسپورٹ تو ہوٹل میں ہے، تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا جو کام میں کرتا ہوں اس میں ممالک کی سرحدیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس نے جو کہا تھا وہ واقعہ ہی سچ ثابت ہوا۔ دونوں چیک پوسٹوں پر امیگریشن والوں نے اس کی صورت دیکھتے ہی بیریئرز اٹھا دیے اور ہم بغیر روک ٹوک ملیشیا میں داخل ہو گئے۔ عمر گاڑی بڑی تیزی رفتاری سے چلا رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ بالآخر میں نے عمر سے پوچھا کہ تمہارا گھر اور کتنی دور ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ بہت پیچھے کوٹا بار میں ہے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔